أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جس آیے مبارکہ پر آج سخن گوئی کی توفیق عطا ہوئی ہے وہ سورہ رعد کی آیہ نمبر 28 ہے 28 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک ذکر خدا سے قلوب کو، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد وہ سورہ قرآن کی کہ جو مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر جو معارف ہیں وہ توحید کے بیان کیے گئے ہیں، توحید کی جانب بلایا گیا ہے، شرک سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، اور معاد و قیامت کے اسبات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ کہ جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک ذکر الہی سے، ذکر خدا سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ اس آیہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور آج کل اس زمانے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلکہ ہر زمانے میں اور اب زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ذہنی اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں۔ تمام تر چیزیں، تمام تر وسائل ہوتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دلی طور پر مطمئن نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت ایک ایسی چیز ہے، یا پیسہ یا شہرت، نام ہونا کہ جو شاید مطمئن کر سکے لوگوں کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر لوگ بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ تو یعنی یہ چیزیں یہ نہیں ہیں کہ جو انسان کے قلب کو اطمینان دے سکیں، اور خاص طور پر ان حالات و واقعات میں، اور اس وقت دنیا جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، تو ہمیشہ ایک مصیبت کے طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ جو ایک اضطرابی کیفیت ہے انسان کے اندر، اور وہ ہمیشہ سکون کا متلاشی ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تلاش کرنا ہے سکون تو دنیا کے بہت سے ابواب ہیں، ان پر نہ جاؤ، نہ دروازے کھٹکھٹاؤ، بلکہ ذکر الہی میں، میرے ذکر میں قلوب کے لیے اطمینان ہے۔ ایک اور مرحلہ آتا ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہے، جبکہ مفسرین نے بیان کیا کہ ذکر خدا سے مراد اس آیہ مبارکہ میں زبانی ذکر بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، یعنی دو قسم کا ذکر ہے، اور ایک جو ذکر ہے وہ قلبی ہے۔ اور یہاں پر جو مراد ہے وہ قلبی ذکر مراد ہے، فقط زبان سے نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بارہا ایسا ہے کہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یعنی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں زبانی طور پر، مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے، قلبی کیفیت، قلبی اطمینان جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، زبان پر ذکر جاری ہے پروردگار عالم کا۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم آگے چلیں تو مجھے ایک بہت خوبصورت وصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملی، کہ جو آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، 3 چیزیں میری امت جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یعنی ہر کوئی وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ تینوں امور انجام دے سکے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا علی، پہلا امر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اپنے مال کو تمام لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مواسات کر سکے اس میں سے، اور لوگوں کا حق ادا کر سکے۔ اور تیسرا یہ کہ ہر وقت ذکر خدا اس کے اوپر طاری رہے، یا وہ ہر وقت ہر حالت میں ذکر خدا کرتا رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی، یہاں پر یہ معنی نہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو وہ ذکر خدا کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جب اس کے سامنے کوئی حرام کام یا فعل انجام دینے کا وقت آئے تو وہ خوف الہی سے، خوف خدا سے رک جائے اور اس حرام فعل کو انجام نہ دے۔ اصل میں حضور قلب کا ہر وقت ہونا
کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، اور خوف خدا کی کیفیت یہ ذکر خدا ہے. یعنی ذکر خدا ہی نہیں کہ اگر میں فقط زبان سے کہوں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر لسانی ہے. لیکن اگر میں اطمینان قلب چاہتی ہوں تو مجھے ہر وقت خوف خدا کی حالت میں وقت اور زندگی کو گزارنا ہے. اگر ایک ڈاکٹر، مثال کے طور پر، اگر ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور سے انجام دے رہا ہے، اگر ایک معلم، ایک استاد صحیح طور سے اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو نبھا رہا ہے، تو وہ فقط پڑھا نہیں رہا، وہ ڈاکٹر، وہ طبیب فقط علاج نہیں کر رہا، بلکہ وہ ذکر خدا کر رہا ہے. یعنی یہ تمام تر امور جو زندگی کے ہیں، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو سمجھ لیں اور ان کو صحیح طرح سے نبھائیں تو وہ بھی ذکر خدا کی کیفیت میں آتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت آخری نکتہ، جب صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام سے تفسیر پوچھی گئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی، تو آپ نے فرمایا بمحمد تطمئن القلوب، بے شک محمد ہیں کہ جن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہو ذکر اللہ وحجابہ، اور یہی ہیں کہ جو ذکر الہی ہیں اور اللہ کا حجاب ہیں. تو محبت اور معرفت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اطمینان قلب کا باعث ہے، اور ایک سرچشمہ ہے. جس طرح سے ذکر الہی اس کا مظہر ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. جزاکم اللہ.